کوئی بریلوی گامدی صاحب کو نہیں سنے گا, نیور نیور ایور. وہ تو بوتی دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ بریلوی رہے ہیں. میں نے بھی یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے اسی وجہ سے پہنی ہے, ورنہ تو نے میری بات نہیں سننی تھی. بحمد اللہ تعالی ہم سنی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر اس نیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو, اور اس کے صلے میں اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں اس کے صلے میں جنت جیسی اپنی عظیم نعمت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہ مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی نیت اور جذبہ ایک مسلمان کا ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ رب العزت جل شانہ اس سے راضی ہو جائے. لیکن مرزا جیلمی نے نکل جاتی ہے سچی بات جن کے منہ سے مستی میں کا مصداق ٹھہرتے ہوئے سچی بات اپنے منہ سے نکال دی ہے کہ میں نے یہ جو گیٹ اپ اور حلیہ اختیار کیا ہے, سر پہ امامہ مرزا جیلمی باندھتا ہے یا مرزا جیلمی یہ پورا گیٹ اپ اور حلیہ جو بناتا ہے, تو اس کی وجہ یہ بیان کر دیا کہ اگر یہ کہتا ہے یہ جو میں نے امامہ میں اس لیے باندھا ہے, کس لیے کہ تاکہ یہ لوگ جو سنی بریلوی سیدھے سادے جو عوامی سطح کے لوگ ہیں وہ مجھے سنیں, میری طرف ان کی ایک دلچسپی ہو اور متوجہ ہو, میری طرف ایک اٹریکشن ہو, اور جس کی بنیاد پہ مرزا جیلمی جو ہے وہ لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسا سکے. یہ مرزا جیلمی نے اپنی زبانی اس بات کا اقرار کیا ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا اور سنت کو ادا کرنے کا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو, اور اللہ کریم جل شانہ اس کے صلے میں ہمیں آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائے. اور مرزا جیلمی اپنے منہ سے یہ اقرار کر چکا ہے کہ میں نے یہ جو پورا گیٹ اپ اور حلیہ بنایا ہوا ہے یہ صرف سیدھے سادے سنی عوام کو بہکانے کے لیے اور اپنے دام تصویر میں پھنسانے کے لیے. اور پھر آج کل چونکہ بالخصوص مرزا جیلمی سبز امامہ پہن کے بیانات دے رہا ہے, اور سبز پہن بھی رہا ہے اور ساتھ یہ بھی بیان دے رہا ہے کہ ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے. گرین کلر کی پگڑی نبی الاسلام سے اگرچہ ثابت نہیں کسی صحیح سند کے ساتھ, لیکن چونکہ ایز اے لباس ثابت ہے, تو لباس جس رنگ کی ممانعت نہ آئی ہوئی ہو اس کلر کا لباس پہننا یا پگڑی پہن لینا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جن رنگوں کا ثبوت موجود ہے, بالخصوص صحابہ کرام سے بھی, اس کے اندر سبز امامہ اور سبز رنگ کا ثبوت بھی لباس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اب مرزا جیلمی کا یہ بڑا ببانگ دوہلے سے دعویٰ کیا کہ صرف دو رنگ جو ہے نا, اس دو رنگوں کا امامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, اور وہ دو رنگ ہیں سفید اور سیاہ. اس کے علاوہ کوئی امامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے رنگ کا ثابت نہیں ہے. احادیث کی کتابیں جب موجود ہیں تو آپ اس سے ریفرنس دے سکتے ہیں, وہ دو ہی کلر ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں, بلیک اور سفید, یعنی کالا اور سفید. جبکہ کتب احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کے علاوہ بھی کئی اور رنگوں کا لباس اور بالخصوص امامے کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. مرزا جیلمی جو ہے وہ اپنی ناقص اور محدود معلومات کے باوجود اس قدر بڑے بلند بانگ دعوے کرتا ہے کہ کنویں کا مینڈک ہونے کا مصداق ٹھہرتا ہے. جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا, وہ کنویں کے اندر رہتا ہے تو اسے یہی خیال ہوتا ہے کہ جتنا کنویں کے اندر پانی ہے اور پانی کی جتنی حد کنویں کے اندر ہے بس یہی حد ہے, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں پانی. یعنی ایک کنارے پہ کھڑا ہے اگر مینڈک کے, تو اس کی نظر دوسرے کنارے تک جا رہی ہے, اور دائیں بائیں وہ دیکھتا ہے کہ بس یہی باؤنڈری ہے اور اسی کے اندر اتنا پانی ہے, اس کے علاوہ پانی ہے ہی کوئی نہیں. لیکن جو سمندر کے غواص ہوتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو سمندر کا پانی ہے اس کی حد ہماری پہنچ سے بہت دور ہے. قرآن مجید نے جب علم کی بات کی ہے تو فرمایا فوق ذی کل علم علیم, ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے. تو اب جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے استعمال
شدہ لباس کے حوالے سے رنگوں کا تذکرہ کتب احادیث پہ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کے رنگ زیب تن فرمائے، اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ رنگ کو پسند کیا اور اپنی امت کو ترغیب دی ہے، اس کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ چند احادیث آپ کے سامنے سب سے پہلے میں رکھوں گا۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5848 اور 3551 نمبر، 3551 اور 5848 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، رأیتہ فی حلۃ حمراء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ رنگ کے حلے میں ملبوس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کا حلہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ اس سے نبی پاک علیہ السلام کا سرخ لباس پہننا صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سنن ابی داؤد میں 4074 نمبر، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں 3312 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ سیاہ امامہ، کالا امامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجایا۔ صحیح مسلم میں 3312 نمبر جو حدیث اس میں لفظ ہے کہ ارخا طرفیہ بین کتفیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 2 شملے اپنے دونوں شانوں، دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑے، اور وعلیہ امامۃ سودا، حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ سیاہ امامہ ہے۔ اس کے علاوہ المستدرک علی صحیحین میں 8623 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کالا امامہ شریف اتار کے تو ان کے سر پر سفید امامہ باندھا، اور 4 انگل نبی کریم علیہ السلام نے ان کے پشت کے پیچھے شملہ چھوڑا۔ حدیث کے اندر الفاظ ارسل من خلفی 4 اصابع، ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 انگل کا شملہ چھوڑا۔ یہ حدیث 8623 نمبر 8623 نمبر حدیث المستدرک علی صحیحین سے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید امامہ باندھنا اور پھر اس کی تحسین کرنے کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف اس طرح امامہ باندھا کرو، اس طرح امامہ خوبصورت لگتا ہے۔ اب اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مرزا جرمی نے بہت ہیرا پھیری سے کام لیا ہے، فراڈ سے کام لیا ہے۔ ایک جگہ پہ اس نے یہ بیان کیا جہاں کالے لباس کو افضل قرار دینا تھا اور شیعوں کو پورا ان کی حمایت محرم کے حوالے سے کرنی تھی اور روافض کی پوری سپورٹ کرنی تھی، تو وہاں سیاہ لباس کے فضائل میں اس قدر زمین و آسمان کے قلابے ملایا ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جس طرح کا سیاہ لباس ہے نا، اس طرح کا تو اور کوئی لباس ہی نہیں ہے، سب سے مرغوب و محبوب لباس سیاہ لباس ہے۔ یہ تو بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے، کالے جیسا تو کوئی پسندیدہ رنگ نہیں ہے۔ جبکہ صحیح احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل لباس سفید لباس کو قرار دیا، وہ احادیث آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب اس حدیث میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو ہے وہ کالا امامہ اتارا اور سفید باندھ دیا، اور مرزا جلوی پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سفید امامہ اتارا اور سفید باندھا، اور 4 انگلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شملہ چھوڑا، اور شملے کا اشارہ کرتا ہے اپنے اس شملے کی طرف جو اوپر پھول سا بنایا ہوتا ہے اس کی طرف۔ حالانکہ حدیث کے اندر واضح الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 4 انگل کا شملہ چھوڑا۔ اور پھر اس کو بیان کرتے ہوئے ابھی جو لیٹسٹ بیان دیا اس میں یہ کہا ہے کہ اس میں یہ بیان دوسرا دے دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کالا امامہ اتارا اور سفید باندھا۔ پہلے کہتا تھا سفید اتارا اور سفید باندھا، اور اب کہا ہے کہ کالا اتارا اور سفید باندھا۔ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی، اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ
सदल छोड़ा, पूरा भी इस तरह छोड़ सकते हैं, ये भी हमने दोनों छोड़े हुए हैं। कोई अगर कि वो चप्पे वाला की दे तो ये है सर, लंबे वाला की दे तो ये है, दो मौजूद ने। हाकिम के अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से सफेद कलर की पगड़ी बांधी, काली उतार ली उनकी, उसकी जगह सफेद बांधी, और एक चप्पे के बराबर शिमला जो है ना वो छोड़ा, ये जिस तरह मैंने छोड़ा हुआ है। और नबी अलैहिस्सलाम ने 4 उंगल उनके शिमला छोड़ा। और शिमला कहाँ छोड़ा? वो कहता जिस तरह मैं छोड़ता हूं, ये जिस तरह मेरा शिमला है। यानी इस कदर खयानत और धोखाधही से काम लेता है कि हदीस के अंदर वाज़ेह अल्फाज मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके पीछे 4 उंगल का शिमला छोड़ा। और इस फूल को साबित करने के लिए हदीस के अंदर जो वो कतर बियोनत और खयानत से मिर्जा जिल्मी काम लेता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा जिन रंगों को इस्तेमाल किया और पसंद फरमाया, कुतुब हदीस में उनका तज़किरा तफसील के साथ मौजूद है। मसलन सही बुखारी में 5851 नंबर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिबास को जर्द रंग किया। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाया करते थे, आप अलैहिस्सलाम ने उस लिबास को जर्द रंग किया। यहाँ तो सिर्फ सही बुखारी में 58-51 जो है उसमें जर्द रंग लिबास को करने का जिक्र है। और इसका जो अगला हिस्सा तफसील के साथ सुनन अबी दाऊद में 4064 नंबर जो हदीस है उसमें सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने लिबास को हत्ता कि अपने इमामा शरीफ को जर्द रंग फरमाया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इससे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं थी। यानी अपने लिबास को, अपने इमामा शरीफ को जर्द रंग करना आप अलैहिस्सलाम को इससे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं थी। ये सुन्नी अबी दाऊद की 4064 नंबर हदीस है। और अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला इसी तरीके से अपने लिबास को, दाढ़ी को और इमामा को जर्द रंग से रंगा करते थे। तो जर्द रंग का इमामा भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से साबित है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाफ़रानी रंग भी अपने लिबास को भी दिया और अपने इमामा शरीफ को भी ज़ाफ़रानी रंग से रंगा है। सुनन निसाई में 5115 नंबर और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में एक नुस्खे के मुताबिक 5717 और दूसरी हदीस है 6096 नंबर। ये हदीस मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिबास को ज़ाफ़रानी रंग से रंगा। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा शरीफ भी ज़ाफ़रानी रंग से रंगा। ये अल मुसन्नफ li इब्न अबी शैबा है, इसमें जिल्द नंबर 12 सफ़ा 476 हदीस नंबर 25243 है। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसबगु सियाबहु बिज़्ज़ाफ़रान हत्तल इमामाता, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिबास को ज़ाफ़रानी रंग से रंगा करते थे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम अपने इमामा शरीफ को भी ज़ाफ़रानी रंग से रंगा करते थे। तो लिबास को और इमामा शरीफ को ज़ाफ़रानी रंग से रंगना, जर्द रंग से लिबास और इमामा शरीफ को रंगना, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जिनको रंगते थे ज़ाहिर वो इस्तेमाल फरमाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन रंगों के लिबास पहनना भी अहादीस से मुबारका से साबित है। और मिर्जा जेमी क्या कह रहा है कि सिर्फ 2 रंग साबित है, स्याह और सफ़ेद। तो अब ये पूरी कुएं के मेंढक वाली मिसाल जो है मिर्जा जेमी के ऊपर फिट आती है कि कुतुब हदीस में ये तमाम रिवायात और अहादीस मौजूद है। और इन्हीं रिवायात और अहादीस की बुनियाद पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमहुल्लाह ने ये लिखा कि 7 जो रंग हैं उनके इमामे और उनकी पगड़ियाँ बांधना जो है वो अहादीस से उसका तज़किरा मिलता है, सबूत मिलता है। सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी जो इमामे फरमाते थे उनके रंग भी कुतुब हदीस में मौजूद हैं। ये अल मुसन्नफ li इब्न शैबा में सिका रावियों से ये हदीस जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 545 पे 25489 नंबर हदीस मौजूद है। सुलेमान बिन अबी अब्दिल्ला ताबी कहते हैं अदरकतुल मुहाजिरीन अल अव्वलीन यअतमून बिअमाइम कराबीसा सूदिन व बीदिन व हुमरिन व खुदरिन व सुफरिन, कि मैंने अव्वलीन मुहाजिरीन जो पहले जलील कदर अजीमुल मर्तबत साहबा हिजरत करके अव्वलीन मुहाजिरीन साहबा मदीना शरीफ आए थे, मैंने उनको देखा है कि वो जो इमामे पहनते थे वो किन रंगों के थे, वो काले रंग के, सफ़ेद रंग के, सुर्ख रंग के, खुदरिन और सब्ज़ रंग के, व सुफरिन और जर्द रंग के। जर्द रंग के और सब्ज़ रंग के, सुर्ख रंग के, सफ़ेद रंग के, काले रंग के इमामे नबी पाक अलैहिस्सलाम के अव्वलीन मुहाजिरीन साहबा वो इस्तेमाल करते थे। और मिर्ज़ा कहता है कि सिर्फ 2 रंग साबित हैं। और ये
سنن نسائی کی ایک اور حدیث ہے، اس کے علاوہ 5353 کی میرے پاس جو چھاپا ہے یہ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے جو چھپی ہے، اس میں 5353 نمبر حدیث ہے، اور اسلام 360 جو وابیوں کی ایپ ہے اس میں 5345 5345 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امامہ شریف زیب تن فرمایا، صحابی کہتے ہیں رأیت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامتن حرقانیتن، کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک پہ جو امامہ دیکھا وہ امامہ حرقانیہ تھا۔ حرقانیہ یہ بھی ایک رنگ ہے، اگرچہ یہاں سواد کا لفظ تو نہیں ہے کہ کالے رنگ کا تھا حرقانیہ۔ اب حرقانیہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس رنگ کو جو کسی چیز کے جلنے کے بعد اس کا رنگ بنتا ہے، یعنی آگ سے جلا ہوا جو چیز ہوتی ہے اس کا جو رنگ ہوتا ہے اس کو حرقانیہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرقانیہ رنگ کا امامہ بھی آپ اپنے سر مبارک پہ زیب تن فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شمائل ترمذی میں حدیث نمبر 111 لے کے آئے، اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ شمائل ترمذی کی جو اس نے تخریج و تحقیم کی ہے اس میں 111 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ امامہ دسمہ سجایا۔ امامہ دسمہ مٹیالے رنگ کو کہتے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جو امامہ فرمایا وہ امامہ دسمہ تھا، مٹیالے رنگ کا امامہ، مٹیالے رنگ کا امامہ، امامہ حرقانیہ زرد رنگ کا اور زعفرانی رنگ کا، سفید رنگ کا، کالے رنگ کا، اور صحابہ کرام اولین مہاجرین جو ہے وہ سرخ رنگ کے، زرد رنگ کے، سبز رنگ کے اور سفید اور کالے ان تمام رنگوں کے امامے زیب تن فرمایا کرتے تھے بحمد تعالیٰ۔ یہ تمام رنگ کتب حدیث سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ اور تفسیرات بھی موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پھر تابعین اتباع تابعین سے مختلف رنگوں کے امامے جو ہے وہ پہننا ثابت ہے۔ اب مرزا جیلمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے مقصد کو، اپنے جو اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، چاہے اس کو احادیث کے اندر ہیرا پھیری کرنی پڑے، تحریف کرنی پڑے، توڑ مروڑ کرنی پڑے، یہ اس سے باز نہیں آتا۔ مثلا یہ بات طے شدہ ہے، سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سب سے افضل ترین جو رنگ ہے وہ ہے سفید رنگ، اور اسی رنگ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب ارشاد فرمائی۔ اہل تشیع کی الکافی اٹھا کر دیکھ لیں، اور اہل سنت کی تو متعدد کتابوں میں یہ صحیح سند کے ساتھ احادیث موجود ہے، بلکہ سنی شیعہ دونوں میں متفق علیہ احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید لباس پہنو، اپنے مردوں کو سفید لباس پہناؤ، اور اسی میں ان کو کفن دو، اسی میں ان کو دفناؤ، یہ تمہارے لباس میں سے بہترین لباس ہے۔ اس کے حوالہ جات سماعت فرما لیں کہ سنن ابی داؤد میں 4061 نمبر، جامع ترمذی میں 994 نمبر، اور سنن ابن ماجہ میں 1472 نمبر، اور اس کے علاوہ سنن نسائی میں 5325 نمبر، اور اس کے علاوہ کئی احادیث کی کتابوں میں یہ صحیح احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا علیکم بالبیاض من الثیاب، کہ تم پر سفید لباس پہننا لازم ہے، تم اپنے زندوں کو، اپنے مردوں کو سفید لباس پہناؤ، فإنہا من خیر ثیابکم، نسائی 5325 نمبر حدیث ہے کہ یہ تمہارا سب سے بہترین لباس ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمائی اور اپنی امت کو اس بات کا سبق اور درس دیا کہ تم نے سفید لباس پہننا، سفید لباس تمہارا سب سے بہتر لباس ہے۔ اور مرزا جلمی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جس طرح کا کالا لباس ہے نا، اس طرح کا تو کوئی اور لباس نہیں۔ اور پھر جہاں امامہ شریف کے حوالے سے اس نے 3312 نمبر مسلم شریف کی حدیث بیان کی ہے، تو اس میں خیانت کی ہے، وہ خیانت یہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے وقت اپنے سر پہ کالا امامہ باندھا کرتے تھے، کالا امامہ باندھا کرتے تھے، حالانکہ اس میں حدیث میں لفظ ہے وعلیہ امامۃ سودا۔ صحابی کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک پہ سیاہ امامہ ہے، وعلیہ امامۃ سودا۔ وہاں یہ لفظ نہیں ہے کہ کانا یعتم امامۃ سودا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ سودا، کالا امامہ پہنا کرتے تھے، یہ نہیں ہے، بلکہ وعلیہ امامۃ سودا۔ اور اس حدیث 3312 پر تبصرہ کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری
صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں وعلیہ امامۃ سودا فیہ جواز لباس ثیاب السود وفی الروایت الاخری خطب الناس وعلیہ امامۃ سودا فیہ جواز لباس الاسود فی الخطبہ۔ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک پہ سیاہ امامہ سجایا، اس میں سیاہ امامہ باندھنے کا جواز ہے، اور خطبہ کے دوران سیاہ لباس پہننے کا اس حدیث میں جواز ہے۔ وَإِن كَانَ الْأَبْيَضُ أَفْضَلَ مِنْهُ، اگرچہ سفید لباس پہننا اس سے افضل ہے، کما ثبت فی الحدیث صحیح ہے، جس طرح کہ صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے خیر ثیابکم البیاض، کہ تمہارا بہترین لباس سفید ہے۔ وَأَمَّا لِبَاسُ الْخُطَبَاءِ السَّوَادُ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ فَجَائِزٌ، باقی کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران خطیب کا کالا لباس پہننا یہ جائز ہے۔ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْبَيَاضُ، اگرچہ فرماتے ہیں لیکن جو ہے افضل وہ سفید لباس پہننا ہے، کما ذکرنا، جس طرح کہ ہم نے پیچھے ذکر کر دیا۔ وَإِنَّمَا لُبْسُ الْإِمَامَةِ السَّوْدَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، فرماتے ہیں اس حدیث میں کالا امامہ باندھنے کا جواز موجود ہے، افضلیت موجود نہیں ہے۔ افضلیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرما دی ہے کہ تمہارا سب سے بہترین لباس وہ سفید لباس ہے۔ تو یہ جو ائمہ محدثین کی آراء ہیں اور تفصیلات بحمد تعالیٰ میں نے آپ کے سامنے امامہ شریف اور دیگر جو لباس کے رنگوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا جرمی جو ہے وہ کنویں کے مینڈک کا مستاق ہے، جتنی محدود معلومات ہوتی ہیں بس اس کے اندر وہ جو نا وہ اپنے آپ کو محدود سمجھتا ہے اور اس کے باہر سمجھتا ہے کہ بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، جبکہ بحمد تعالیٰ دیگر احادیث میں جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے حوالے سے ان تمام رنگوں کا ذکر موجود ہے۔